السلام علیکم۔ 29واں روزہ بعد نماز فجر درود ابراہیمی 45 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز ظہر یا علیم اے بہت زیادہ جاننے والے 100 مرتبہ پڑھیے۔ بعد نماز عصر سورۃ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز مغرب یہ دعا 21 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز عشاء یا رحیم اے بہت زیادہ رحم کرنے والے 100 مرتبہ پڑھیے۔ ایک قبرستان کے باہر لکھا تھا، منزل تو تیری یہی تھی، بس زندگی گزر گئی آتے آتے۔ کیا ملا تجھے اس دنیا سے، اپنوں ہی نے دفنا دیا تجھے جاتے جاتے۔ جس سکون کو 5 اسٹار ہوٹلوں، موسیقی کی محفلوں اور روشنیوں میں ڈھونڈا کرتا تھا، وہ مجھے بالا کوٹ کے پہاڑوں کی ایک ٹوٹی ہوئی مسجد کی پھٹی ہوئی صف پر ملا۔ بے شک انسان خسارے میں ہے، دنیا میں جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ بھروسہ راستے پر نہیں، اللہ پر کرو۔ رب کعبہ کی قسم، پوری کائنات میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل نہ کوئی آیا اور نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کے بجائے درگزر کریں، کیونکہ آپ بھی اپنے رب سے یہی امید رکھتے ہیں، معاف کریں گے، سکون میں رہیں گے۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب آپ اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہو، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ سب سے پہلے اپنے ذہنی سکون کو اہمیت دو، خود کو دور رکھو فضول کے پریشر، ناپسندیدہ چیزوں اور وقتی تعلقات سے۔ اپنا کام کرو، کسی کا کھلونا مت بنو۔ آج تک کسی نے تمہارا خیال رکھا ہے؟ نہیں نا۔ جب تم خود اپنی ذات کو اہمیت نہیں دو گے تو کسی اور کو کیا ضرورت پڑی تمہارا خیال رکھے۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے وعدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ وہ تعلق چاہے پھر دوستی کا ہو، محبت کا، خون کا یا احساس کا۔ تہجد تو اللہ سے عشق کی نماز ہے۔ پروردگار بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لٹاتا، اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ ہمارا یہ بھروسہ ہی ایمان ہے۔